قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ ابھی صبح یہ خبر موصول ہوئی کہ عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ عبقر کا لفظ اردو زبان میں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ انگلش زبان میں جسے جینیس مین کہا جاتا ہے۔ آج میں پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ یہ لفظ حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ کے درمیان میں جو حاضر ہوا ہوں، میرا مقصد نہ تو حضرت کی شخصیت کو اجاگر کرنا ہے کہ حضرت کون تھے، حضرت کے کیا کارنامے تھے، بس ہم سب کی گردن پر ایک قرض ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت کے صاحبزادے جو سورت میں مقیم تھے، جب ان کا انتقال ہوا، حضرت سے ملنے کے لیے جامعہ نور الاسلام موٹی دمن کا ایک وفد پہنچا۔ ایسے پریشان کن حالات میں بھی حضرت کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ مولویوں، علماء، معاشرے میں پھیلی ہوئی رسومات اور بدعات پر نکیر کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی بزرگوں سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بزرگوں کی جو باتیں تھیں اس پر ہم عمل کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے میں پورے معاشرے کو سامنے رکھ کر حضرت کی کچھ باتیں، بہت سی باتیں ہیں لیکن مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہماری معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم سب ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کو بھی تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح فقراء ہے، یعنی وہ صحابہ جو حضور کے زمانے میں مالدار نہیں تھے، انہوں نے حضور سے شکایت کی تھی کہ مالدار صحابہ تو صدقات وغیرہ کے ذریعے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو حضور نے ان کو یہ تسبیح عنایت فرمائی تھی۔ ہم لوگ اسی کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ تسبیح فاطمی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کو تسبیح فاطمی سمجھا تو رات کو جو اصل تسبیح فاطمی تھی ہم سے چھوٹ گئی۔ اس لیے حضرت فرماتے یاد رکھو، جب تک دونوں تسبیحات کو الگ الگ نہیں سمجھو گے اس وقت تک فائدہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور تسبیح فاطمی کے تعلق سے حضرت کا ایک انمول قول یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح میاں بیوی دونوں پڑھیں گے تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر میاں پڑھ لے تو یہ سمجھتے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ پہلی غلط فہمی جو معاشرے کی دی، حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ نے لوگوں کو اس سے متنبہ کیا۔ اسی طرح ایک دوسری غلط فہمی حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک خطبہ ہے جو عام طور پر نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ہر کام کے وقت کا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو صرف نکاح کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں جس طرح مجلس کے بعد کی دعا کو لوگ فضائل اعمال کے ساتھ خاص کر چکے ہیں، عوام کا کیا ذکر، بلکہ بڑے بڑے علماء بھی اپنی محفلوں کی اختتام کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہیں پڑھتے جو دعا عام طور پر فضائل اعمال کی اختتام پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے،
یہ دوسری غلط فہمی ہے، اس لیے ہمیں ہر کام کے شروع میں خطبہ پڑھنا چاہیے، صرف نکاح کے ساتھ خطبہ خاص نہیں ہے۔ تیسری غلط فہمی، حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ اذان کوئی نیک آدمی پڑھے بچے کی پیدائش کے بعد، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے جس کا بچہ ہوا ہے وہی عورت سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھ لے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بزرگ آئے گا، کوئی نیک انسان آئے گا، وہ آ کر اذان پڑھے گا، اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے اذان پڑھی اسی کا اثر بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی میں ایک بات مشہور ہے کہ اس کے کان پھولا نے پھونکے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اندر پھولا کے عادات منتقل ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم اس کا مقصد نہیں سمجھیں گے کہ اذان کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پڑھے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے وہاں جو بھی موجود ہو اس کے کان میں اذان پڑھ لے۔ اس طرح حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ نے علماء کرام کو بھی متنبہ فرمایا، علماء کرام کو بھی کہا کہ مثال کے طور پر حضرت الاستاذ بہت سی مرتبہ روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس وقت لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی دو بڑی بڑی وجوہات ہیں جو اس وقت نہیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں اسلام کتاب زندگی میں تھا، یعنی ہر انسان کی زندگی یہ اسلام کی جھلک تھی۔ اسلام بتلاتا تھا، ہر انسان کو دیکھ کر نان مسلم یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہے اسلام، اور آج اسلام کتابوں میں بند ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ فرماتے تھے حضرت کہ صحابہ کرام کے دور میں جو نان مسلم ہوتا تھا وہ مسلمان خاندان کا ایک فرد بن جاتا تھا، جس کے ہاتھ پر بھی وہ اسلام قبول کرتا تھا ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اسی کے گھر کا ایک فرد ہے۔ جبکہ آج کا حال یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے بھی تب بھی مسلم معاشرہ اس کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتا ہے۔ حضرت الاستاذ کی یہ بات ہمیں پلو باندھنے کی ہے کہ آج لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت آگے فضائل کی حدیثوں کے تعلق سے روتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج امت نے فضائل کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے فرائض چھوٹ گئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نمایاں مثال شب قدر اور شب معراج، شب برات کی بیداری ہے۔ امت نے ساری پہچان ان راتوں میں جاگ لینے کو سمجھ لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فضائل تو دراصل پینٹ ہے، یعنی کلر ہے۔ اگر دیوار ہے تو کلر مفید ہے، اگر دیوار نہیں ہے تو کلر کسی بھی صورت میں مفید نہیں ہے۔ اگر فرائض مضبوط ہے تو نوافل کام آئیں گے، لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ شب برات میں جاگنے کو ساری عبادت سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو بزرگی سمجھ لیتے ہیں، شب قدر میں جاگنے کو ساری بزرگی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر بزرگی نہیں سمجھتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ فرائض کے پابندی کو لوگ بزرگی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت نے جو ہے میت کے کھانے کے تعلق سے بھی باتیں بتلائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے کسی کے یہاں موت میت ہوتی ہے اس کے یہاں چلے جاتے ہیں، اس کے یہاں چلے جانے کے بعد ہم لوگ اس کے یہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ یہ کھانا صرف میت کے ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن پر صدمہ طاری ہوا ہے، جو آج کھانا نہیں پکا سکتے، لیکن ہم لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں اور مہمان کا لیبل لگا کر ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس مہمان کے لیے کھانے کی گنجائش ہے جو مہمان اپنے کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ نہیں کر سکتا۔ آج تو جگہ جگہ ہوٹل موجود ہے، آج تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اس محلے میں، اس کے باوجود ہم لوگ میت کے گھر پر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے یہ مسلم معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد کی جو دعائیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت جب ہمارے یہاں دمن تشریف لائے تھے، ایک امام صاحب نے فرض نماز کے بعد زور زور سے دعا منگوائی تو حضرت نے فرمایا نہ تو نے دعا مانگی اور نہ مجھے دعا کرنے دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یہ کہنا چاہتے تھے کہ فرض نمازوں کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ انفرادی ہے، وہ پرسنلی ہے، انسان اس کو آج اجتماعی بنا رہا ہے، اور امام صاحب
اب جو امام ہے جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے وہ زور زور سے دعائیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سنت تک چھوٹ رہی ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ والوں کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تبلیغ والے ابھی لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھے، حالانکہ خود نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چلا رہا، یہ آواز لگا رہا ہے۔ اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح حضرت نے بے شمار چیزیں، جیسے مثال کے طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مسلم بڑے بڑے حکمرانوں نے جو ہے حج نہیں کیا اور لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں اناپ شناپ ہانکتے ہیں۔ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 سال حکومت کی ہے، لیکن جن بادشاہوں نے حج نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں حج کے لیے 6 مہینے لگتے تھے۔ اگر یہاں کے حکمران ملک کو دوسروں کے حوالے کر کے اگر حج کے لیے روانہ ہو جاتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی کیا حالت ہوتی اور ملک کو انارکی کے حوالے کرنا ہوتا۔ اس لیے حضرت نے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ہم بھلا نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے مستقل ایک دفتر چاہیے۔ لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ کی ایک اہم بات مجھے ابھی یاد آئی، اس بات کو کہہ کر میں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں لوگ کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہے صف میں اور اس کو یقین ہے کہ اب کوئی شخص نہیں آئے گا تو اگلی صف میں سے ایک شخص کو کھینچ لے اور اپنے ساتھ کر دے۔ وہاں لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب لوگوں میں فتنے کا اور انتشار کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت الاستاذ فرماتے تھے کہ کھینچو آگے سے لوگوں اس شخص کو اور انتشار ہو تو ہو تاکہ لوگوں کو بعد میں پتہ تو چلے کہ کیوں اس کو کھینچا گیا اور مسئلہ کیا ہے۔ یہ تھے حضرت الاستاذ کہ جو ہمیشہ اچھی رہبری فرما کر گئے۔ حضرت الاستاذ کی ان باتوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور میں حضرات علماء کرام سے کہوں گا کہ ان کے پاس جو باتیں حضرت کی موجود ہے اس کو جمع کرے اور امت تک پہنچائے۔ یہ وہ حضرت کا سرمایہ ہے، امت کا سرمایہ ہے جو حضرت ہمیں حوالے کر کے گئے ہیں۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو بلند درجات عطا فرمائے، اور حضرت نے جو تصنیفی کارنامہ انجام دیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ حضرت نے ایک ایک عالم کو شیخ الحدیث بنایا ہے، بخاری اور ترمذی پڑھانے کا گر دیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جو ہم کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور حضرت کی جو باتیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔